اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم. شہنشین پہ تشریف فرما جناب آدم ملک صاحب ایڈوکیٹ صدر مسجد بچاؤ تحریک، مولانا محمد نصیر الدین صاحب، جناب مجاہد ہاشمی صاحب، ڈاکٹر خیم خان صاحب، تحریک کے رفقا، حاضرین مجلس، مولانا سید خضر پاشا صاحب قبلہ کی تقریر کے بعد تبصرے کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کو حاشیہ باندھنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ محترم مولانا نصیر الدین صاحب نے جس انداز میں عمل کی طرف راغب کیا کہ بابری مسجد اسی مقام پہ کیسے بازیاب ہو سکتی ہے، اور اس کی تاریخ سے جب تک ہندوستان کا مسلمان واقف نہیں ہوتا اور پھر تاریخ کی وقفیت کے ساتھ شریعت کے تقاضوں سے وقفیت حاصل نہیں کرتا تو بابری مسجد اسی مقام پر تعمیر نہیں ہو سکتی. آج ضرورت اس بات کی ہے، جس اسلاف نے اللہ کے گھر کو سجدوں کے لیے قائم کیا تھا، اور آج اس ملک میں کہا جا رہا ہے کہ ہندو کبھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہند کی سرزمین پہ قدم رکھا تو بت پرستی کے خاتمے کا آغاز ہوا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک دن آئے گا کہ اسلاف کے فرمانوں کو پروان چڑھایا جائے گا، اور لال قلعہ جس اسلاف نے جس مقصد سے قائم کیا تھا انشاءاللہ العزیز بابری مسجد کی بازیابی کیا ہندوستان کے پارلیمنٹ پہ انشاءاللہ العزیز والحمد کا جھنڈا لگے گا، اور ہندوستان میں 100% مسلمان بن کے رہیں گے. یہ ہماری جدوجہد اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. آج بابری مسجد کی تاریخ کے تعلق سے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جیسا کہ پیش و مقرر نے بڑی تفصیل سے رکھا، وقت کا تقاضا ہے کہ میں تمام سمندر کو کوزے میں سمیٹتے ہوئے آپ کو مختصر لفظ میں پیغام دیتے ہوئے رخصت ہو جاؤں، اس لیے کہ عربی مقررین کے تقاریر باقی ہے. ڈاکٹر خیم خان صاحب کی مخاطبت، آدم ملک صاحب کی مخاطبت ہے کہ دسمبر 23 کی اندھیری رات ان گمراہ اور کفر کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ان باطلوں نے اللہ کے گھر کے صاحبان ہیں جب مورتیوں کو نصب کیا، اس کے بعد تاریخ کا سلسلہ 23 دسمبر 1949 سے لے کے 30 سپٹمبر 2010. اب ساری تاریخ کو قدم بتاتا جاؤں تو بڑی تفصیل ہے کہ کیسے کیسے ناانصافی ہوئی عدالت کے نام پر کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، بلکہ عدالت ظالموں کی پناہ کا بن گیا. ہندوستان کا ایک عدلیہ کا ایک تھوڑا زعفرانی ہو چکا. بالخصوص بابری مسجد کے مسئلے میں کسی نے انصاف نہیں کیا، بلکہ جو حاکم دلی میں تھے یا الہ آباد ہائی کورٹ سے لے کے لوور کورٹ تک ناانصافی کرتے رہے، اور اس کے بعد مسلمانوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان بنیاد پرست ہے. تو بابری مسجد کے اس مسئلے میں اگر تفصیلی جائزہ لیا جائے تو کسی قدم پر بھی انصاف کو قائم نہیں کیا گیا. ارے انصاف یہ کیا کریں گے، ارے یہاں بیٹھنے والے یہ مسلمانوں کو ورثے میں انصاف ملا، انصاف دینا ملا. ہماری تاریخ ہے کہ جب انصاف کی بات آئی تو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے رشتے اور چہروں کے بنیاد پر فیصلے نہیں کیے، بلکہ حقانیت کی بنیاد پر فیصلہ کیا. جب انصاف اگر اغیار کے حق میں بھی تھا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے حق میں بھی فیصلہ کر کے انصاف کے چہرے کو ثابت بنایا. یہ اسلام کا انصاف تھا، اور یہ ان کا انصاف ہے کہ جہاں بابری مسجد کا مسئلہ آتا ہے تو 30 سپٹمبر الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ڈی وی شرما اور گپتا یہ اعلان کرتے ہیں کہ آستھا کی بنیاد پہ اس ملک میں وہ رام جنم بھومی ہے. جیسا کہ پیش و مقرر نے کہا کہ رام جنم بھومی کی تو بات ہے، تو رام مرن بھومی بھی بتاؤ کہ ہندوستان میں کہاں ہے. کہاں کہ رام سیتو کا مسئلہ آیا ہندوستان میں مدراس سی پورٹ پر، جہاں پہ سی پورٹ کی توسع کے لیے ایک پل کو توڑا جا رہا تھا،
تو اسی بی جے پی والوں نے، سنگ پریوار والوں نے اعلان کیا کہ یہ رام سیتو ہے، اور رام اس پل سے چل کے لنکا گئے تھے راون سے لڑنے کے لیے اور سیتا کو لانے کے لیے، تو تصدیق ہوئی، اس کی تحقیقات ہوئی، اس کی کھدوائی ہوئی، سب کچھ ہوا، تو ہندوستان کی آثار قدیمہ نے یہ پیش کیا تھا کہ رام کا کوئی وجود ہے، نہ یہ رام سیتو ہے، یہ ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں کرا، بلکہ ہندوستان کے مورخین نے کہا، ہندوستان کی آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ نے سپریم کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ دیا، اور اس ایفیڈیوٹ میں یہ کہا کہ رام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ارے میں نہیں ہندوستان کی آثار قدیمہ، اور جب مورخین نے کہہ دیا تو پھر بابری مسجد پہ رام جنم بھومی کہاں سے آئی؟ یہ رام جنم بھومی کی بات کرنے والے کہاں سے آئے؟ یہ رام کا وجود کہاں سے آیا؟ یہ رام کون ہے؟ رام کا پتہ ہے نہ رام کا وجود ہے؟ یہ رام جبکہ رام ہندوستان میں یہ دہشت گردی کا دوسرا رام جنم بھومی بن گیا۔ آج ماہرین نے، آثار قدیمہ کے ذمہ دار عہدیداروں نے عدالت میں ایفیڈیوٹ دیا، اس کے بعد کہا کہ رام جنم بھومی، یہ ادوانی کی کون سی رام جنم بھومی؟ یہ تکوڑیا کا رام، کہاں کا رام؟ اور پھر ہم پہ الزام کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ 30 سپٹمبر الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور اس فیصلے کے پس پردہ اب تقریر کا ایک پہلو تو رام کا میں نے بتا دیا کہ رام ہے نہ رام کا جنم بھومی ہے، یہ میں نہیں بلکہ ہندوستان کے آثار قدیمہ کے ماہرین کا اعلان ہے کہ رام سیتو کے مسئلے میں سپریم کورٹ میں یہ ایفیڈیوٹ دیا گیا، اور اس کے بعد اب مجھ کو کچھ بحث کرنا ہے کہ میری گفتگو ختم ہو گئی کہ رام کا وجود ہی ختم ہے، تو رام جنم بھومی کیا وہ بابری مسجد تھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی کہ ہر ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ یہ تاریخ ہے، ہر ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو قصوروار ٹھہراتا ہے، تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا، اور ظالم کے خلاف قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں فلاح پا جاؤ گے، جیسا کہ مولانا نے کہا قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، کہو فلاح پا جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی ہے، اور انسانیت کو اس شرک سے نجات دلانے کے لیے روح زمین پہ جہاد ہوتا رہا، جہاد ہوتا رہے گا، صبح قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا۔ اور تاریخ کی حقانیت یہ ہے، تاریخ حقیقت یہ بیان کرتی ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں کافر سے زیادہ خطرناک و مضر ملت اسلامیہ کے لیے منافقین رہے۔ تاریخ کے ہر دور میں کافر سے زیادہ خطرناک و مضر ملت اسلامیہ کے لیے منافقین رہے۔ جس نے بابری مسجد کے لیے ایک پسینے کا خطرہ نہیں گرایا، آج بابری مسجد بھی یاد آ گئی، اخبار میں 2-2 صفحے بھی بھر دے رہے ہیں۔ ارے جو جیلوں میں گئے، انکاؤنٹر ہوئے، جس کے لال گھر، جس کے گود اجڑ گئے، جس کے گھر اجڑ گئے، فصیح الدین کا انکاؤنٹر کس نے کروایا؟ آج اس شہید کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ پس پردہ سازش کس کی تھی۔ فصیح الدین سے لے کر رفیع الدین میر محمود علی، ہندوستان میں کم سے کم 20,000 مسلمان نوجوان شہید ہو گئے۔ ہندوستان میں 70,000 سے لے 1,00,000 مسلمانوں کو ٹاڈا میں گرفتار کیا گیا، کسی نے آواز نہیں اٹھایا۔ لیکن بابری مسجد کا جلسہ، واہ، پسینے کا خطرہ نہیں گرائے، اتحاد کی بات، اتحاد وقت کا تقاضا، ایم پی بناؤ، ایم ایل اے بناؤ۔ بابری مسجد کی جدوجہد کے لیے سڑک پہ کبھی نہیں آئے، پیٹ پہ لاٹھی نہیں کھائے، بنڈلا گڑے کی زمین کے لیے ہنگامہ، لڑائی جھگڑے، مسلمانوں کو شہید کر دو، دواخانوں کو بھیج دو، جیلوں کو بھیج دو، زمین و عارضی کے لڑنے والے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان زمین کے لیے نہیں لڑتا، منافقین زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان زمین کو اللہ کی سجدگاہ بنانے کے لیے لڑتا۔ فرق تحریک اور تحریک کے مخالفین میں یہ ہے کہ بابری مسجد مسلمانوں کی سجدگاہ ہے، اور تحریک لڑتی رہے گی اور مخالفین زمین کے لیے لڑتے رہے۔ اسلام پہ ترہم کر کرم کر، اے اللہ بیت المقدس جس کے لیے لاکھوں تیرے لالوں نے جان شہادت کیا، مولا آج بیت المقدس کو آزاد کر۔ اے اللہ ہندوستان میں 20 سے 25,000 شہید ہوئے، مولا ان کی شہادتوں کا واسطہ ہے پروردگار، ان کے گرنے والے خون کے قطروں کے میں رحم کر دے۔ اے اللہ ان ماں بہنوں نے جو آنسو بہائے اپنے لالوں کے لیے، ان آنسوؤں کا واسطہ ہے مولا
کو طاقتور بنا کہ اس آنسوؤں کا ہم انتقام لے سکے۔ اے اللہ ان لٹے پٹوں کا واسطہ ہے جو تیری راہ میں اپنے گھروں کو تباہ کر دیا۔ اے اللہ تیرے نام کو قائم رکھنے کے لیے میری ماں بہنوں نے اپنے سہاگوں کو اجاڑ دیا۔ اے مولا ان مظلوم وہ مساکین ماؤں کا واسطہ ہے مولا کہ تو ان ماؤں مساکینوں کی لاج رکھ لے۔ آج ہم کو اتنا طاقتور بنا، ہم کو اس کردار سے وابستہ کر دے جو قول اولا کے مسلمانوں کا کردار تھا۔ آج اے اللہ تو ان کمزور قوم پر، ان مظلوموں پر، ان مستحقوں پر رحم کر، تیرے حبیب کے نالین پاک کے صدقے میں مولا ہم کو طاقت دے، ہم کو وہ شجاعت دے۔ اے مولا ہم کو وہ عقل و سلیم سے وابستہ کر دے کہ ہم وہ حکمت سے کام لے کے ہندوستان میں بابری مسجد اسی مقام پہ تعمیر ہو۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔